رمضان الكبير رحمت کی تاثیر رمضان الكبير رمضان الكبير رمضان الكبير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العلي العظيم. جزاکم اللہ خیر. قاری صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت ترجمہ پیش کر رہا ہوں. ناظرین، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی تورات میں یہ حکم لکھ دیا کہ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد پھیلانے یعنی خون ریزی اور ڈاکہ زنی وغیرہ کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ اور بے شک
ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ یقیناً زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، بہت ہی خوبصورت شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رمضان الکبیر، یہ خصوصی اسٹار ٹرانسمیشن، اس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں روزانہ کی طرح آپ کے ساتھ فضا ریاض، اور میرے ساتھ ہے محمد رضوان سرور، اور ہم دونوں جو ہیں وہ اس ٹرانسمیشن میں ہمارے مختلف علماء کرام لے کر آتے ہیں، ہمارے مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، جیسے قاری نعمان نے بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے، اور آج چونکہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، جمعۃ المبارک ہے، تو کوشش کریں کہ اس رحمت کے عشرے میں، اس ماہ مبارک میں، اس پہلے جمعے میں اللہ کے حضور جڑ جائیں، منانے کی کوششیں کریں، کیونکہ اللہ جیسے نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ آپ یہ سوچئے کہ ہم کتنے دن بھر گناہ کرتے ہیں، پتہ نہیں جانے انجانے میں، قصدن نیتن بھی کرتے ہیں، اور کئی دفعہ بھول چوک میں گناہ کر دے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، لیکن ہمارے دائیں بائیں جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں۔ لیکن پھر بھی آپ یہ دیکھیے، آپ ایک بار اللہ سے توبہ کرتے ہیں، ایک بار دعا کرتے ہیں، ایک بار اپنے رب کے پاس جاتے ہیں، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے اور آپ کو اپنا ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور یہ اللہ کی ہی صفت ہے۔ انسانوں کے ساتھ جب ہم موازنہ کرتے ہیں تو وہ تو گنجائش ہی نہیں، چونکہ وہ تو رب ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ ناظرین، پوری آبوتاب کے ساتھ یہ پہلا عشرہ جاری ہے، الحمدللہ رحمتیں ہم سمیٹ رہے ہیں، برکتیں سمیٹ رہے ہیں، ہر طرف ایک خیر کا سما ہے، برکت کا سما ہے۔ جس طرح فضا نے بتایا کہ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، تو جمعۃ المبارک آپ سب کو ایک تو خاص طور پر تمام شرکا کی جانب سے مبارک ہو اہل وطن کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم، سردار دو عالم، سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ پیش کر رہا ہوں جس کا مفہوم ہے کہ تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، لہٰذا اس دن کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا کرو کہ یہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم گمان کریں فضا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا درود پاک سن رہے ہیں، تو یہ حضور فرما رہے ہیں، یعنی یہ تو مقدر بن گیا جو حضور نے فرما دیا۔ ہم مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سردار العارفین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا راحت العاشقین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین، ہمارے ساتھ پہلے سیگمنٹ میں جس طرح تلاوت کلام پاک ہوگی تو فضا اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ یہ ٹرانسمیشن ہے اور ادھوری ہے کہ اگر ہم کوئی ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور نظر کوئی کلام پیش نہ کرے، تو دو بڑے ہی مشہور قوال ہمارے ساتھ موجود ہیں، سیف میاں داد اور کیف میاں داد۔ آپ کو بھی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں، جمعہ مبارک آپ کو۔ اب بہت شکریہ آپ کا۔ آپ یہ بتائیے کہ آج کون سا کلام پیش کر رہے ہیں؟ جی آج آپ کو نصیبہ کھول دے میرا مدد کرے میری اللہ، ارے واہ 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 واہ، بہت آج جمعہ بھی ہے اور ایک نسبت بھی ہے، کیا بات ہے۔ نصیبہ کھول دے میرا، سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کے نصیب کھولے۔ آمین آمین آمین۔ رمضان الکبیر، رحمت کی تاثیر، رمضان الکبیر، رمضان الکبیر، رمضان الکبیر۔ ناظرین، رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر میں آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے، اور آج کا جو عنوان ہے، اپنے عنوان کی جانب کوئکلی آئیں گے، اور بڑا اہم آج کا عنوان ہے، خدمت خلق کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے، خدمت انسانیت کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ اور جب آج کے دور کی ہم بات کرتے ہیں تو آج کے دور میں تو کمپٹیشن ہی بہت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگی ہوئی ہے، اور اس میں ہم حقوق بھول گئے ہیں، دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنا اصل میں بھول گئے ہیں، جبکہ مشکلات کا انبار لگانا بہت آسان کام ہمیں آج کے دور میں لگتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ کوٹ کر رہا ہوں جس کا مفہوم ہے کہ تم میری مخلوق پر رحم کرو، میں تم پر رحم کروں گا۔ یعنی اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ناظرین کہ ہمیں اگر خوشنودی حاصل کرنی ہے اللہ رب العزت کی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، تو یہ تو بڑا آسان راستہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے لیے آسانی پیدا کرتے جائیں، ان پر رحم کریں، اور جہاں جہاں ہمیں موقع ملتا ہے، اور اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں شاید موقع نہیں مل پاتا، ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی، نہیں، آپ اپنی بساط کے مطابق کسی کے لیے جو بھی آسانی کریں، آپ مسکرا کر دیکھ بھی لینا صدقہ ہے، یہ بھی آپ آسانی پیدا کر سکتے ہیں، لوگوں پر نرمی کریں۔ ہم چلتے پھرتے ہیں، ہم سڑکوں پہ بھی دیکھتے ہیں، کل بھی ہم نے پروگرام میں بات کی
کہ خاص طور پہ رمضان میں بھی جب ٹریفک کا فلو ہوتا ہے ہم تو وہاں پر بھی صبر نہیں کرتے، لہذا لوگوں کو راستہ دینا سیکھیں، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا سیکھیں، انشاءاللہ اللہ کی خوشنودی آپ کو ضرور ملے گی اور آپ کے لیے زندگی اور آخرت دونوں میں آسانی ہو جائے گی۔ اور بہترین انسان کیسے بن سکتے ہیں، اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو معروف مذہبی اسکالرز موجود ہیں، ان کا تعارف میں آپ سے کرواتی جاؤں۔ پیر سید عبد الماجد محبوب صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ایک عظیم عالم مفکر، ایک بہترین عالم دین مفتی سخاوت منیر نعیمی نے بھی ہمیں اس ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ میں محبوب صاحب آپ کی طرف آؤں گی، جیسے بڑا ڈیٹیل میں رضوان نے بتایا کہ کس طریقے سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو ویسے ہی ہمیں ہر عمل ان کا جو ہے وہ دوسروں کے لیے آسانی کا سبب دیتا ہے۔ ہم جو آج بھٹکے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کر رہے، دینی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کی صورت میں ہمیں نسخہ حیات عطا فرمایا ہے، یہ عظیم ضابطہ کائنات ہے، بے شک، اور حضور تاجدار کائنات صاحب الاولاق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رحمت للعالمین ہیں، بے شک، اور حضور فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے اللہ کی تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ تمام مخلوقات کو ایڈریس کرتے ہیں، تو آپ جو دین لے کے آئے، آپ جو ضابطہ لے کے آئے، اس کے اندر انواع خلق جتنی بھی ہیں ان سب کے لیے درد کا عنصر، جذبات کا عنصر، احساسات کا عنصر، ایک سینٹیمنٹل تعلق جو ہے کائنات کی تمام جو مخلوقات ہیں ان کے ساتھ اسلام کا بڑا مضبوط ہے۔ اسلام یہی چاہتا ہے، دیکھیے اسلام کو اگر آپ دو حصوں میں سمجھنا چاہیں نا تو سارے کا سارا اسلام حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اوپر مشتمل ہے۔ کچھ اللہ کے حقوق ہیں، کچھ مخلوق کے حقوق ہیں۔ میں ابتدا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کو جو آنکھ دی ہے نا، یہ صرف اس لیے نہیں دی کہ آپ اپنے معاملات کو دیکھیں، کان دیے ہیں اپنے لیے نہیں دیے کہ آپ اپنے بارے میں جو چیز اچھی لگتی ہے اس کو سنیں۔ یہ اللہ نے جتنے اعضاء آپ کو دیے ہیں یہ اس لیے ہے تاکہ دوسروں کو سنیں، دوسروں کو دیکھیں، دوسروں کو محسوس کریں، دوسروں کے جذبات کا احساس کریں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو، سب سے بہترین۔ کیوں؟ اخرجت للناس، تمہیں نکالا ہی اس لیے گیا ہے، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کے لیے جو ہے وہ اچھے ہو، تم لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، نافع ہو، لوگوں کی اصلاح کی بات کرتے ہو۔ وہ کیا فرمایا؟ تأمرون بالمعروف، تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے باز رکھتے ہو۔ تو یہ امت محمدیہ کا وصف ہے، یہ امت محمدیہ کی خوبی ہے کہ یہ لوگوں کی اچھائی کے لیے، لوگوں کی فلاح کے لیے، لوگوں کی صلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، نجات کے لیے، صرف یہ نہیں کہ ہم نے ہی جنت جانا ہے، جی ہاں، یہ اس لیے ہے امت محمدیہ کہ یہ لوگوں کو لے کر ساتھ جنت میں لے کے جانے والی ہے۔ تو حضور کی امت قائد ہوگی قیامت کے دن۔ اپنا درد تو جانور بھی محسوس کر سکتا ہے، انسانیت وہی ہے کہ آپ دوسروں کا درد بھی محسوس کریں۔ دیکھیے ایک شاعر بڑے اچھے گزرے ہیں، جون ایلیا، ابھی اسی ماضی قریب کے اندر، وہ بڑا اچھا کہہ گئے دو مصروں کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ ایک پرامن حادثہ یہ ہوا، آدمی کو بھول گیا، یعنی آدمی کو آدمی یاد رہے نا تو معاشرہ یوں ترکیب پاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، اور امن معاشرہ وہ ہے، اور صلاحی اور فلاحی معاشرہ وہ ہے جہاں ہر شخص دوسرے کی نبضوں پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے، دوسرے کا احساس کرے۔ آپ نے خود کتنا کھا لیا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ بالکل مزہ یہ ہے، اسلام یہ بتاتا ہے کہ تیرا ہمسایہ جو ہے نا وہ بھی کہیں ایسا نہ ہو کہ بھوکا رہ جائے اور کل قیامت کے دن اس کی وجہ سے تو گرفت میں آ جائے۔ بالکل حضور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، مجھے شعر سے یاد آ گیا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو یقیناً ہمارے تو دین میں یہی ہے کہ لوگوں کے لیے کیسے آسانی پیدا کرنی ہے۔ اب ہمسائے کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور یہی ہمیں سکھایا گیا، مگر آج کا جو خاص طور پر آج کا جو دور ہے یہ بڑا دور ہے ان حوالے سے۔ کیا کہیں گے آج کے دور کے حوالے سے کمی کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن سے دوری ہے، تعلیمات اسلام سے دوری ہے۔ حقیقی جو نجات کا ضامن ہے نا وہ دین اسلام ہے، جی ہاں، اور قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے واضح طور پہ کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تم لے کے آؤ گے کل قیامت کے دن وہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، بالکل، کیونکہ اس میں ہدایت ہے، اسی میں نجات ہے۔ اور اگر کوئی حقیقی معنوں پر اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو یقینی طور پہ معاشرہ بھی جو ہے وہ صلاح اور فلاح پاتا ہے، معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے، مثبت معاشرہ، تعمیری معاشرہ جو ہے پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن آج جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا کہ لوگ لوگوں سے نفور برت رہے ہیں، انسان کو انسان کی خبر نہیں ہے، اور درد اور دکھ کا احساس نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن ہم نے پڑھا نہیں۔ میں پوری ضمانت سے کہہ رہا ہوں آج الکبیر کے اس چینل کے ذریعے سے، اگر آج امت محمدیہ ایک بار پھر رمضان شریف کے ایام ہے نا
زیادہ نہیں، سارے سال کی بات ہم نہیں کرتے، صرف ان 30 دنوں کو آپ لے لیں. اگر ان 30 دنوں میں اگر کوئی شخص 3 آیات ترجمے کے ساتھ پڑھ لے اور پھر اس پہ عمل کر لے، میں اس چینل پہ بیٹھ کے پوری گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں معاشرے کے اندر اس وقت جتنے بھی آپ کی مزریز ہیں، جتنے بھی دکھ ہیں، جتنے بھی درد ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، الم ہیں، وہ سارے قرآن کی 3 آیات سے ختم ہو سکتے ہیں اگر یہ روزانہ کا معمول بن جائے. بالکل ٹھیک ہے. نعیمی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی کہ بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے، ہم عمل کرنا شاید بھول گئے ہیں. دینی تعلیمات میں روزمرہ میں ہمارا انٹریکشن بہت سے لوگوں سے ہوتا ہے، کیا ایسی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہیں جو ہمیں اپنا لینی چاہیے ہے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور ہم ایک بہترین انسان بن سکیں، کوشش کر سکیں ایٹ لیسٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر ایک ایسی نشست کا انعقاد کیا کہ جو یقینی طور پر امت مسلمہ کیا پوری انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اگر لفظ مسلمان کے اوپر ہی غور کر لیا جائے، مسلمان کون ہے اور اس کا عمل اسلام پر کیسے ہے، اس لفظ پہ غور کر لیا جائے تو سارے کے سارے مسائل خود بخود حل ہو جاتے ہیں. مسلمان سلامتی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس کا معنی اگر سمجھ لینا تو اسی کے اندر ساری عافیت ہے اور ساری نجات ہے. بالکل ٹھیک. اور تمام تر جو کہتے ہیں نا کہ ایک تحفظات کا ایک نچوڑ ہم اس کو دے رہے ہیں. ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کہ میری طرف سے تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہاری تمام تر چیزیں حفاظت میں ہیں، سلامتی میں ہیں. اب دوسرا اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ وعلیکم السلام، کہ اگر تمہاری طرف سے سلامتی ہے تو پھر یاد رکھو میری طرف سے بھی تمہاری عزت، مال، جان، آبرو تمام کی حفاظت اور سلامتی اور اس کی گارنٹی ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کی برکات. اب اگر ہم اس پر غور کر لیں تو میرا خیال ہے تمام کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے. بالکل ٹھیک. مسلمان اگر اسلام پر صحیح معنوں میں عمل کر لے تو نجات ہی نجات ہے، امن ہی امن ہے، عافیت ہی عافیت ہے. لیکن جب اپنے اس اسم با مسمہ ہونے سے ہٹ جاتا ہے تو تب خرابیاں ہی خرابیاں ہیں. دیکھیں نا، سلام بھی کیے جا رہے ہیں اور سلام کا معنی نہیں سمجھ رہے. میں اس چینل کے توسل سے ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ غیر مسلم ہے نا، وہ جب اسلام کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اسلام حق ہے، لیکن مسلمان کو جب دیکھتے ہیں اس کے کردار کو اسلام کے اندر جب تضاد دیکھتے ہیں نا تو پھر متنفر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ایسا مسلمان ہوتا ہے؟ اسلام حق ہے. اب سوال یہ ہے کہ اسلام تو ضابطۂ حیات ہے، اس ضابطۂ حیات نے کسی انسانی شکل میں وہ واضح ہو کر لوگوں کے سامنے آنا ہے تو پھر اس کا اثر ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے، اور یہ کیا کہتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن سلام جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک چہرہ دیکھا، کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، بلکہ کیا کہا؟ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے. یہ اسلام کا حسن تھا. اور چلیں یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں، شان آپ کا حسن اخلاق وہ تو بہت اعلیٰ ہے، بلند مرتبہ ہے. اور چاہیے تو یہ کہ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنے اندر سنبھالیں، ڈھال لیں اس کے اندر اپنے آپ کو. لیکن اگر بالفرض یہ مثال ذرا مشکل لگتی ہے تو چلیں یہ زیادہ دور کی بات نہیں کرتے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، آپ کا چہرہ دیکھ کے، آپ کا کردار دیکھ کے لوگ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج ہم ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، واعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں، پروگرامز کا انعقاد بھی ہوتا ہے، اور بھی سارے معاملات ہیں، درس و تدریس کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب کردار کے اندر اسلام نظر نہیں نہ آتا پھر لوگ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. رسمن نشتن برخاستن، جب اس کو عملی طور پر اپنا لیں گے نا اور خلوص نیت کے ساتھ، انما الاعمال بالنیات، صحیح معنوں میں اسلام کو اپنا لیں گے تو پھر آسانی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، سرکار دو عالم، سردار دو عالم کہ جن پر ہم سب کی جانیں قربان، ہمارے ماں باپ قربان، ہمارا جان و مال قربان، جو کہ انہی کے وسیلے سے بڑھتا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی توقیر نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. اللہ اکبر. یعنی اس طرح سے میں یہ سمجھا ہوں کہ ہم امت میں سے یہ نکال رہے ہیں حضور. تو سید صاحب آپ کے جانب آؤں گا. پیر صاحب کیا فرمائیں گے
کہ ایسی صورتحال میں تربیت کا کتنا فقدان ہے، لوگوں کو حقوق ہی نہیں پتا، چھوٹوں کے حقوق کیا ہیں، بڑوں کے حقوق کیا ہیں، کس طرف اس وقت ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیے اصل المیہ ہی یہی ہے کہ جو پچھلی نسلیں گزری ہیں نا، انہوں نے اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا نہیں کیا۔ جب آپ اپنے ورثے کو، جو آپ نے حقیقی تعمیری اور مثبت ورثہ جو آپ کے پاس موجود ہے، اخلاقی ہو، وہ روحانی ہو، وہ دینی ہو، وہ سماجی ہو، وہ عائلی ہو، وہ ایمانی ہو، وہ اعتقادی ہو، جب تک آپ اپنے نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں کرتے، اس کو نیچے نسلوں کے اندر منتقل نہیں کرتے، بالکل، تو یہ کوتاہی کس نے کی؟ پچھلوں نے۔ تو جب بزرگ کوتاہی کرتے ہیں تو پھر اس کا خمیازہ نسلوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ تربیت بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے حضور کی بارگاہ میں اصحاب صفا، حضور کے تمام صحابہ حضور کے تربیت یافتہ ہیں، لیکن خصوصی حضور نے دیکھے اصحاب صفا کے اوپر کیسی آپ نے نگاہ عنایت فرمائی ہے، آپ نے تزکیہ بھی فرمایا، آپ نے تعلیم بھی فرمائی، آپ نے تربیت پہ بڑا جو تاکید فرمائی ہے۔ تو آپ دیکھیے ساری کائنات میں حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے اچھا یہ زمانہ جو ہے وہ میرا زمانہ ہے، جس میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، اور حضور کے دیگر تمام صحابہ کرام ہیں۔ یہ اچھے کیسے ہو گئے؟ تربیت مصطفیٰ سے۔ حضور نے اتنی اچھی تربیت کی، آپ دیکھیں ہر ایک کو دیکھیں وہ نمونہ اخلاق نظر آتا ہے، نمونہ تربیت نظر آتا ہے۔ پھر ان سے آگے حضور نے فرمایا پھر ان میں سے جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ، راستہ ایک ہی، کیونکہ یہ تربیت ہے۔ تو حضور نے اپنے عمل سے بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں جو ہیں وہ محفوظ رہیں، وہاں گمراہی نہ ہو، وہاں پھسلن نہ ہو اعمال کے اعتبار سے، اعتقاد کے اعتبار سے، تو پھر پچھلے آبا کا یہ کردار بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت اچھی کریں۔ جب آپ ان کو مضبوط قلعہ بنا دیں گے نا، آج آپ دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑا المیہ ہے، بچوں کے ہاتھ میں آ گیا، وہ بچے صبح سے لے کے شام تک اسے اسکرول ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، اسکرول اپ کرتے رہتے ہیں، اور وہ کبھی ریلز دیکھ رہے ہیں، کبھی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کے ضابطۂ برداشت سے وہ باہر ہو رہی ہے، آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ماں باپ نے اتنی چھوٹ دے دی ہے، آپ اس پہ چیک رکھیں، آپ اس پہ نظر رکھیں پورے طریقے سے، آپ کے بچے کدھر جا رہے ہیں، آپ کے بچوں کی تربیت ہندو کر رہے ہیں، یہودی کر رہے ہیں، عیسائی کر رہے ہیں، آپ نے اوپن ایکسیس دے دیا ان کو، کس کا کلپ اس کے سامنے آ رہا ہے؟ چھوٹی عمر میں بچوں کے اوپر یہ چیزیں بہت گہرا، بالکل ٹھیک، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ چھوٹی عمر پر نظر رکھنا ضروری ہے، ٹریننگ ضروری ہے تاکہ نسل در نسل یہ ہماری تربیت جو ہمیں وہ نظر آئے اور آسانی پیدا ہو۔ ابھی وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، یہیں سے گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ بدلے گا تقدیر رمضان الکبیر، رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر، رمضان الکبیر، رمضان الکبیر۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور علماء کرام سے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ایک بہترین انسان کیسے بن سکتے ہیں، اور اپنی استطاعت تک رہتے ہوئے کس طریقے سے ہم انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، جیسے اب چونکہ اس کو ہم نے وائنڈ اپ کرنا ہے، جو ہمارے ویورز ہمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک اچھی بات، کوئی ایک ایسی عادت جس سے ایٹ لیسٹ کوئی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے آس پاس ایک گھر میں رہنے والے، ان کو کس طریقے سے آپ اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں۔ فرض ہے نا ماں باپ کا بھی، بہن بھائیوں کا بھی، پھر جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو رشتے اور بدل جاتے ہیں، اور اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں یقیناً اپنے رشتہ داروں کی خدمت۔ اسلام کا نا ضابطہ بہت واضح ہے، اور اسلام کا میسج بھی بڑا عام ہے، چونکہ یہ دین فطرت ہے، فطرت کے عین مطابق ہے، اس لیے اس میں تو زیادہ الجھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بالکل سمپل پیغام ہے۔ اسلام کو جہاں بھی آپ پڑھیں گے، اسلام نے یہ نہیں کہا کہ فلاں سے حق لو، بلکہ اسلام نے جہاں بھی بات کی ہے حق دینے کی بات کی ہے۔ ہمارے اس معاشرے کے اندر حقوق کی جنگ ہوتی ہے، لیکن اسلام نے کہا ہے اپنا اپنا فرض ادا کرو۔ جب ہر بندہ اپنا فرض ادا کرے گا نا تو پھر حقوق کی جنگ رہے گی نہیں۔ ہر بندہ اگر اسلام کے عین مطابق اپنی زندگی کو لے کر چلے تو آسانی ہی آسانی۔ کیونکہ آپ نے کہا وقت بڑا قلیل ہے، اور میں ایک میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں نا اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، تو ہر ماں باپ کا دل چاہتا ہے میرا بچہ کامیاب ہو، بالکل، لیکن اسلام نے پتہ کیا میسج دیا؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہترین وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع مند ہو۔ ہمارے ہاں ضابطہ الٹ ہے، اسلام نے حق دینے کی بات کہاں تک کی کہ تم چاہتے ہو نا دنیا کے اندر بہترین بننا، تو تم لوگوں کو فائدہ دینا شروع کر دو۔ بالکل، ہمارے ہاں فائدہ لینے کی بات کی جاتی ہے، لوگوں کے لیے نفع بخش بننا چاہتے ہو تو تم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا۔ بالکل صحیح جی، بڑا خوبصورت میسج ہے حضور، آپ کی جانب آؤں گا۔ کوئکلی اس پر بات کر لیتے ہیں کہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جو ہی رمضان آتا ہے زکوٰۃ، خیرات اور صدقات ہم دیکھتے ہیں، اور خدمت خلق اور یہ صدقات ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، ان کی فضیلت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟
دیکھیے گہرا ربط انٹرچینجبلی بھی استعمال ہوتا ہے ان کو. کئی دفعہ جو ہے وہ خدمت خلق کو صدقات و زکوٰۃ خیرات سے تعبیر کیا جاتا ہے ان ٹرمنالوجیز کے ساتھ. کئی دفعہ ان کو ان کی جگہ بولا جاتا ہے, لیکن یہ انٹرچینجبلی جب بھی اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ لازم و ملزوم ہے. آپ خدمت خلق کر ہی نہیں سکتے صدقات اور خیرات کے بغیر. یعنی اور بھی ہے زاویے, لیکن مرکزی نقطہ نظر یہی ہے. اسلام نے آپ کو پابند کیا ہے کہ آپ صدقات نکالیں تاکہ آپ لوگوں کی خدمت کریں, آپ خیرات کیجئے تاکہ لوگوں کی خدمت ہو جائے. اچھا, یہاں ایک بہت اہم میں اس پروگرام میں بات کہنا چاہتا ہوں. جب ہم خدمت خلق کی بات کرتے ہیں تو مطلقاً ہمارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ شاید انسان کی خدمت اس سے مراد ہے. یہاں لفظ خلق بولا گیا ہے. اب ذرا خلق کو متعین تو کریں نا, خلق ہے کون کون, تخلیق خدا کیا کیا ہے, مخلوق خدا کیا ہے. اس میں چونٹیاں بھی آ جائیں گی, بالکل صحیح, اس میں حشرات الارض ہیں, اس میں پرندے طیور ہیں, اس میں نباتات ہیں, اس میں جمادات ہیں. آپ یہ دیکھیے پہاڑوں کو سجا سنوار کے رکھنا. سوسائٹیز کے اندر آج ہمارے یہاں بڑا اچھا رجحان ہے کہ سوسائٹیز کو بڑا سنوارا جاتا ہے, درختوں کو کاٹا جاتا ہے. یہ بھی خدمت خلق ہے کہ درخت بھی اللہ کی مخلوق ہیں. صحیح. اور اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں دیگر آپ انواع خلق کو دیکھ لیں, جانور ہیں, اسلام تو اس پر بڑی اہمیت دیتا ہے. پرندوں تک کے حقوق, حضور کی بارگاہ میں ایک دفعہ صحابہ کرام موجود تھے, وہ کسی گھونسلے کے اندر سے پرندوں کے کسی چڑیا کے بچے اٹھا کے لے آئے, تو وہ چڑیا حضور کے پاس آئی اور اس نے حضور کو شکایت کی. میں چونکہ مختصر وقت میں ایک بڑی میں پن پوائنٹ بات کر رہا ہوں, تو حضور نے فرمایا تم میں سے کس نے اس کو ستایا؟ تو صحابی تھے وہاں پہ, انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بچے جو ہیں میں نے اٹھائے ہیں, پیار کے لیے اٹھائے ہوں گے. لیکن حضور نے فرمایا یہ میرے پاس آ کے شکایت کر رہی ہے کہ اس کے بچوں کو جو ہے اٹھایا گیا اور اس کو اذیت ہوئی ہے. تو اسلام تو یہ بھی مخلوق ہے, بالکل صحیح, یہ بھی نوع خلق ہے. تو ہمیں صرف انسان پہ ہی فوکس نہیں کرنا, ہمیں جانوروں پہ بھی فوکس کرنا ہے. بالکل صحیح, بہت ہی خوبصورت, بہت خوبصورت میسج. ہمیں خدمت کرنی ہے لیکن مقصد ہمارا رضا الہی ہے, کیونکہ خدمت خلق جب آپ کرتے ہیں تو اللہ کی رضا, اللہ کی خوشنودی آپ حاصل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قوال موجود ہے, بہت ہی خوبصورت پہلے بھی کلام پیش کیا, اور ان کی آواز برادر سے ہم کوئی کلام جو ہے نا وہ سنیں گے. ہم بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے قوال کون سا جی کلام پیش کرنے لگے؟ رمضان الکبیر, رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر, رمضان الکبیر, رمضان الکبیر. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں, اور کچن کا سیگمنٹ ہمارا سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جس میں آج بڑی ہی مزیدار خوشبو آ رہی ہے. لیکن سب سے پہلے جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ہاتھ آپ نے ضرور دھونے ہیں, تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ لائف بوائے سے جو کہ جراثیم سے پاک کرتا ہے آپ کے ہاتھوں کو, تو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ اچھے سے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے. اور آپ بھی جب بھی کچن کے اندر انٹر ہوں تو اپنے ہاتھ لائف بوائے سے ضرور دھوئیں, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ آپ جراثیم سے پاک رہتے ہیں, آپ کے ہاتھ صاف رہتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کے ہاتھ تو صاف ہوتے ہی ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں, یہ ویسے ہینڈ سینیٹائزر تھا جس کو میں نے صابن کی طرح استعمال کیا ہے. خیر اینی ویز پانی جو ہے وہ اس کو میں رکھ دیتی ہوں. ہینڈ سینیٹائزر سے میں نے اپنے ہاتھ صاف کر لیے ہیں کیونکہ کچن میں میس کریٹ ہو جائے گا, تو ہم نے جو ہے وہ لائف بوائے سے ہاتھ صاف کر لیے ہیں, ہینڈ سینیٹائز کر لیے, اور اب ہم کچن کے اندر انٹر ہو رہے ہیں. اور کچن میں ہمارے ساتھ ہیں ندیم چیمہ صاحب. السلام علیکم. جی ویلکم. ہمارے شیف آج ہمیں کیا بنا کر کھلا رہے ہیں؟ جی آج ہم بنائیں گے ڈبل چیزی زنگر برگر. واو, ڈبل چیزی زنگر برگر, اور یخنی بنائیں گے. یخنی پلاؤ ہے یا صرف یخنی ہے؟ صرف یخنی. ویری گڈ, ویری گڈ. وہ لوگ جو کہ کھا کے نا سموسے پکوڑے, جن کے پیٹ ہو گیا خراب, جو ہو گئے ہیں بیمار, تو ان کے لیے یہاں پر بن رہا ہے سوپ. اور جو لوگ ابھی ٹھیک ہے اور وہ مزے سے افطاریاں کر رہے ہیں, ان کے لیے ہم بنا رہے ہیں ڈبل چیزی برگر. یس, اب اس میں ڈالیں گے ہم جو ہے نا 1 kg تھائی لیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی, 1 kg جو ہے وہ. اس سے پہلے ہم نے جو ہے نا اس کو سرکے میں اور ادرک لہسن کی پیسٹ میں ڈپ کر کے رکھا ہوا تھا, وہ ہم نے نکال. بون لیس چکن آپ نے لینا ہے زنگر کی پیٹی بنانے کے لیے. اس کے اندر آپ نے چکن کے اندر گارلک پیسٹ ڈالا ہے, سرکے میں ڈپ کر کے آپ نے پہلے رکھنا ہے تاکہ اچھے سے جو ہے وہ چیزیں مکس ہو جائیں. اوکے, اس کے بعد ریڈ چلی پاؤڈر, ریڈ چلی پاؤڈر 2 ٹی اسپون. آلرائٹ. اور اس کے علاوہ کیا ایڈ ہو رہا ہے؟ اتنی زیادہ چیز, مجھے تو لگ رہا ہے آپ نے ہر طرف چیز ایڈم چیز کر دی ہے. آپ کو پتا چل گیا میری فیوریٹ ہے, تو آپ نے کچن کو پورا چیز ہی کر دیا ہے. جی یہ ایڈم چیز. اچھا, آئی واز امیز, چلی چیز بھی آ گئی جی ایڈم کی. ویسے میں ڈیلی چیز آملیٹ کھاتی ہوں, تو میرے چیز آملیٹ میں یہ جو چیز ہے نا ایڈم کی چیز میں یوز کرتی ہوں. ایک تو یہ فریش ہوتی ہے,
پھر اس کے بعد اس کے اندر جو پیور چیزی فلیور ہوتا ہے نا، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یس آپ نے ایک اچھی ایک ہیلدی چیز لی ہے. چیز ویسے مطلب جو ذرا ڈائٹ کانشیس ہے، جو کہ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھی پروٹین مل جائے، تو آپ چیزی آملیٹ بنا کے کھائیں، ایڈم کی چیز یوز کریں، اتنی مزیدار ہے. اور یہ کوئی آج کا چلتا پھرتا برانڈ نہیں ہے، ایک ریلائبل برانڈ ہے. اور میں آنیسٹلی میں خود چونکہ یوز کرتی ہوں تو میں آپ کو بھی یہ ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ نے کچھ بھی کھانا ہے جس میں چیز کا استعمال کرنا ہے، ایڈم چیز از دا بیسٹ. اس میں فلیورز ہیں، ویسے تو اس کا دیسی گھی بھی ہے اور بٹر بھی ہے اور باقی چیزیں بھی ہیں، لیکن چیز میں دے آر دی بیسٹ. گریٹ. اچھا جی، اب ہم جو ہے نا اسٹاک میں ڈالیں گے سالٹ 1 ٹی اسپون. سالٹ ہو گیا جی 1 ٹی اسپون. اچھا یہ پانی کے اندر آپ نے ڈالا ہے سالٹ بس. یس. اور اس کے بعد میں ثابت پودینہ ڈالوں گا، لیمن ڈالوں گا، اور گوبھی کے پیس کچھ ڈالوں گا. گوبھی کے پیس ڈالیں گے؟ اوکے. یخنی میں ادرک کے کچھ پیس ڈالوں گا، اور ہری مرچ ثابت اور لہسن. اور لہسن اس کو ہم بعد میں کریں گے گاجر. اس کو ہم بعد میں پکنے کے بعد کریں گے اسٹین. رائٹ. یہ ایک مکس ویجیٹیبل سی ایک سوپ بن رہا ہے. اس میں ہم تھوڑا سا ڈالیں گے گرم مسالہ ثابت، الائچی اور دال چینی اور لونگ. یہ سب گلے کے لیے تو بہت اچھا ہے. بہت اچھا ہے. تو یہ آپ کے اسٹمک کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اچھا جی، یہ ہے اس کی لڈ. اس کو رکھ دیں گے. اب یہ ہو رہا ہے، آئل یہاں پر گرم ہو چکا ہے. اچھا جی، یہ ہم چیک کریں گے آئل کتنا چاہیے ہمیں، کتنا گرم کرنے کے لیے چاہیے ہے. اس کو رکھ دیتے ہیں. اچھا ڈرنک میں آج کیا ہے؟ روح افزا کے ساتھ آج ہم کیا بنا، کیونکہ دیکھیں بھائی روزہ افطار کرنا ہے تو افطاری میں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہے روح افزا. تو روح افزا میں کیا ہے؟ ہم بنائیں گے ملک والا روح افزا جو نارمل گھروں میں ملک کی روح افزا. بالکل ٹھیک ہو گیا، ملک کی روح افزا. اور یہ تو ہر کسی کے نا دسترخوان کی رونق ہوتا ہے روح افزا. اور روح افزا کے اتنے اچھے اچھے، یہ گرین میں بھی آ گیا، اس کا ڈرنک 10 پیک میں بھی آ گیا. اب بڑی آسانی ہے، اگر کسی کو ہو رہا ہے کہ بھائی گھر لیٹ پہنچیں گے تو یہ روح افزا آپ اپنے ساتھ بیگ میں گاڑی میں رکھ کے لے جائیں، اور ایزی ٹو کیری ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ بھئی افطار میں لیٹ ہو جائیں گے اور ہمیں روح افزا چاہیے ہے تو آپ کھجور اور روح افزا کا یہ 10 پیک لے کر جائیں اور انجوائے کریں اپنی افطار کو. آج جی ہمارے پاس وم ہی وم ہے کچن میں. آج تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے شیف نے نا برتن بھی سوچا ہے کہ خود ہی دھو کے جانے ہیں. وم بھی ہمیں ایسے رکھا ہے. اچھا ویسے بیسٹ ہے وم سے، سب کے گھروں میں یوز ہوتا ہے. ہاں برتن جو ہے نا اس سے وہ چکنے جتنے مرضی ہو، جتنی مرضی آپ کی چکنائی جمی ہو، وم سے آپ کی چکنائی برتنوں کی ایسے چٹکیوں میں دور ہوتی ہے. لے جی اب یہ ہو رہا ہے میدے کے اندر جو ہے نا ہم ڈالیں گے سالٹ کا 1 ٹی اسپون، اور اپنی مرضی کے مطابق آپ اس میں اسپائس کا ایڈ کر سکتے ہیں. اور پانی کے اندر میں نے مطابق اسپائس ایڈ کرنی ہے. پانی کے اندر میں نے برف ایڈ کر دی ہے تاکہ اس ٹھنڈے پانی میں پہلے آپ نے اس کو مسالے کو سارا مکس کیا، پھر اس کے بعد اس کو میدے میں ڈپ کیا. اب اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈپ کریں گے. ٹھنڈے پانی میں ڈپ کروں گا. یس ٹھیک ہو گیا اس طرح سے. اوکے. اور اس کے بعد اس کو پورا نچوڑنے کے بعد دوبارہ سے میدے میں ڈال دیں گے، اور وہ پھر اس کی وہ جو کرسپی سی آ جاتی ہے اس کے اوپر ایک بہت مزیدار قسم. مجھے لگتا ہے یہاں پہ آئل جو ہے نا وہ فل ریڈی ہو رہا ہے، اور یہ ہمارا جو سوپ ہے اس کو بھی ابال آنے لگ گیا ہے. پودینے کی فلیور کی خوشبو. یہ سوپ تو بھائی آپ کو ویسے بھی نیچرلی موسم جیسے چینج ہو رہا ہوتا ہے، اب جیسے ایک دم سے سردی سے ہم نے گرمی میں جانا ہے تو جو ویدر شفٹ ہو رہا ہوتا ہے نا اس میں سب سے زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جو ہے نا آپ زیادہ بیمار ہوتے ہیں. تو یہ سوپ آپ نے گھر میں ضرور ٹرائی کرنا ہے. لیکن اس وقت سب کی نظر جو ہے نا وہ ہے ہمارے زنگر ڈبل چیزی زنگر برگر. اب ہم اس کا ٹمپریچر بھی چیک کریں گے. پھر ہم جو ہے نا اس کے لے جی یہ ٹمپریچر چیک ہو رہا ہے. یہ ڈبل چیزی زنگر برگر جو ہے یہ اوکے. یہ ہم چیک کر لیں. آئل آ گیا ہے جی اس کے اوپر. چیک کیجیے گا کیا ہے جی 96. اس کو ہم نے کتنا رکھنا ہے؟ اچھا ایزیلی مل جاتا ہے مارکیٹ سے. ساتھ ساتھ آپ نے چیک کرنا ہے اس کا کیا ہے ٹمپریچر کیا ہے. اس کو ویسے اس کے کتنے مزیدار قسم کے کرسپ آئے ہیں. اس کے کولنگ بھی چیک کر سکتے ہیں تھرمامیٹر کے ساتھ. اور یہ تو شیف کی ایک بیس چیز ہے جو ہے نا بیسک ہے اسے. اوکے. تو ٹمپریچر ہمارا بالکل ٹھیک ہے. سوپ ہمارا ہو گیا ہے اور برگرز کی ہماری پیٹیز جو ہے نا وہ بالکل ریڈی ہیں. اب ہم نے جو ہے وہ اس کو برگرز کے اندر سب سے پہلے کیا رکھنا ہے جی؟ اب ہم کریں گے اس کو بنائیں گے
پھر اس کے بن بعد کو کریں گے ٹوسٹ. اوکے ٹھیک ہو گیا جی. ہمارے پاس بن کو پہلے ہلکا سا گرل کریں گے, اس کے اوپر رکھیں گے ہم یہ چکن کے سلائس, اور پھر اس کے اوپر ایڈمز کی مزیدار قسم کی ڈبل چیز ہم ایڈ کریں گے. بٹر ایڈم کا بٹر سالڈش ہوتا ہے اور بہت بہت مزے کا رومات ہے. بٹر ان کا دیسی گھی بھی ویسے بہت اچھا ہوتا ہے. دیسی گھی بہت اچھا ہے, بہت مزے کا ہے. یہ ایڈمز کی ہر چیز سے ٹاپ آف دی کوالٹی ہے. اور پھر اس برگر کے ساتھ اگر ٹھنڈی چل کوک ہو جائے نا تو مزہ ہی آ جائے. کوک ہمارے سامنے ہے, یہاں پر برگر ریڈی ہو رہا ہے, اور چل قسم کے کوک کے ساتھ کچھ ٹھنڈا ہو جائے, اور تو میں کہتی ہوں کہ آج افطار میں صحیح پارٹی ہو رہی ہے. اور اسپیشلی بچہ پارٹی جب گھر میں یہ کھائیں گے تو ان کو مزہ آ جائے گا, بجائے کہ باہر کے گندے فرائیڈ آئٹمس آپ کھائیں. آپ گھر کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کرسپ, او مائی گاڈ لوکنگ امیزنگ, بہت زبردست. اس کو بس آپ نے رکھ دینا ہے. ہم افطار میں اس کو ٹرائی کریں گے وتھ چل کوک, اور روح افزا کا ڈرنک تو ہے ہی ہمارے ساتھ. ویسے ہی مجھے جانا ہے بریک پر. کچن سیگمنٹ کو ہم یہاں پر کلوز کرتے ہیں اور اس کی فائنل لک آپ کو دکھائیں گے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہیں جانا, یہ ٹرانسمیشن کا سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے. بدلے گا تقدیر رمضان الکبیر, رحمت کی تاثیر رمضان الکبیر, رمضان الکبیر, رمضان الکبیر. ناظرین, رمضان کی خصوصی نشریات رمضان الکبیر میں آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے. اور آج کی اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں لوگوں میں بانٹنا سیکھنا ہے. ہو کیا رہا ہے آج کے معاشرے میں کہ ہم خاص طور پر جب مال کی بات آتی ہے ہم اسے اکٹھا تو کرتے ہیں, بانٹتے نہیں ہیں. اور بانٹنے سے ہمیشہ فضا جو رزق ہے وہ بڑھتا ہے. اور جب صبح سویرے رزق بانٹا جاتا ہے تو صدائیں لگتی ہیں کہ سخی کو زیادہ دو, کیونکہ جو سخاوت ہے یہ اللہ کی صفت ہے, اور یہ اللہ کے ذمہ ہے اس کو زیادہ دینا, کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق میں بانٹ رہا ہوتا ہے. اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی تھا کہ خدمت خلق, جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, اور بہترین خدمت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں, لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لائیں, اور لوگوں کے لیے جو آپ اپنی بساط کے مطابق کر سکتے ہیں وہ کریں. بالکل ایسے ہی ہے. اور جیسے کہ رضوان نے بڑی پیاری بات کی ہے, اور لیکن ہمارے ساتھ چونکہ ہمارے گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں, ان سے بھی ہم نے پیاری پیاری باتیں کرنی ہوتی ہے, تو ان کو بھی ہم اپنے جو ہے وہ پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ہی پیاری شبانہ عباس جو کہ ایک نعت خواہ ہیں, پنجابی اور اردو دونوں میں کلام پڑھتی ہیں, ان کو اپنی ٹرانسمیشن میں خود خوش آمدید کہتے ہیں. اور دوسرا ہمارے ساتھ جو ہماری پیاری سی گیسٹ ہے, آپ نے ان کو نا چائلڈ سٹار کے طور پر دیکھا ہوگا, پی ٹی وی کے ڈراماز میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے, بڑے ایوارڈز انہوں نے اپنے نام کیے ہیں. مایا ناز ہمارے ساتھ ایکٹریس, بہت سے اہم ڈرامہ سیریلز انہوں نے کیے ہیں. فاریہ وسیم ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اور سب سے پہلے تو فاریہ کی طرف آئیں گے, تھوڑا سا ان سے پوچھتے ہیں چونکہ یہ چائلڈ سٹار ہیں اور ہم بھی ان کو اپنے بچپن سے دیکھنے فضا. ایک تو یہ بہت بری بات ہے بھائی, چائلڈ سٹار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ, ہم بھی مطلب وی گریو دیکھیں ہمیں موقع مل جاتا ہے, وی گریو ٹوگیدر. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہمارا بھی وہ بچپن تھا, میں نے یہ نہیں کہا, ہمارا بھی وہ بچپن تھا, ان کا بھی بچپن تھا. تو بتائیے آغاز کہاں سے ہوا اور کیا اثرات رہے, کیونکہ جو چائلڈ سٹار ہوتے ہیں ان کے لیے جب وہ بعد میں جو پروجیکٹس ان کو ملتے ہیں یا جو آغاز ہوتا ہے آپ کا ایکٹنگ کا, وہ بڑا ایک بہتر ہو جاتا ہے, آسانی ہو جاتی ہے. تو کیریئر کے حوالے سے بتائیے آغاز کہاں سے ہوا اور کس طرح سے ہوا؟ پہلے تو آپ دونوں کو اور ہمارے سب دیکھنے والوں کو رمضان مبارک. دوسرا, میں نے ایز اے چائلڈ اسٹار 5 سال کی ایج میں اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا, کیونکہ میری مدر ایکٹریس تھیں, تو کیڑا وہیں سے ٹرانسفر ہو کے میرے اندر آیا. اور وراثت میں ملی ہے, وراثت میں لائک جنون تھا ایکٹنگ کا نا اس ٹائم. کامیڈی سٹ کام سے میں نے آغاز کیا تھا, پھر ہوسٹنگ بھی کی, اور جو مطلب ایریاز رہ گئے تھے نا, ایک ریڈیو رہتا تھا وہ بھی پھر میں نے ایکسپیرینس کیا, تھیٹر وہ بھی ایکسپیرینس کیا. تو سارے جو ایریاز سے ایکٹنگ جہاں پہ چاہیے تھی وہ سارے میں نے ایکسپیرینس کیے. ویری نائس. اور پھر ریڈیو بھی آپ نے کر لیا, ایکٹنگ بھی آپ نے کر لی, سب سے زیادہ مزہ کس چیز میں ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ, ریڈیو کا مجھے بہت مزہ آیا. وہ 4 سال میں نے ریڈیو کیا, اور وہ کیا اس لیے تھا کیونکہ جب میں چائلڈ اسٹار تھی اور اس کے بعد آپ جب مین لیڈس کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایز اے چائلڈ اسٹار آپ کی آواز نہیں گرو کر سکتی, آپ اتنا میچورلی ایکٹ نہیں کر سکتے. تو مجھے یہ سننے میں بہت ملتا تھا. میری مدر نے مجھے بولا تم ریڈیو جوائن کر لو, مطلب کیونکہ اوبویسلی ان کی گائیڈنس کے ساتھ ہی میرا سارا کیریئر گزرا ہے. تو میں نے
ऐसे ही शुगर में पहले रेडियो स्टार्ट किया और उससे नो डाउट एंजॉय तो मैंने किया, सीखा भी बहुत, निखार बहुत आता है आवाज में। बहुत। और वो जो 2 घंटे का शो होता था ना, उसमें मुझे ये था कि मैं हूँ जो हूँ, मतलब उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं है, उसमें मुझे कुछ बता नहीं रहा, बोलना होता है। तो जो भी था वो 2 घंटे सिर्फ मेरे थे, मेरे और मेरे सुनने वालों के। तो आई रियली एंजॉयड रेडियो। फिर एक्टिंग एक वो चीज होती है ना जो आपकी स्ट्रेंथ होती है, तो एक्टिंग इज माई स्ट्रेंथ। नाइस, मतलब ये बड़ी अच्छी बात है कि किसी इंसान को अपनी स्ट्रेंथ का पता चल जाए। आई मीन यू आर अमंग द लकीस्ट वन जिनको पता है कि यार ये चीज मेरी स्ट्रेंथ में है, वरना पूरी जिंदगी गुजार देते हैं बेमकसद, पता ही नहीं होता हम किस चीज में अच्छे हैं और जो कर रहे होते हैं उसमें अच्छे नहीं होते, लेकिन पैसे कमाने के लिए कर रहे होते हैं। आई थिंक इसके अंदर ना आपके पेरेंट्स बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि इवन जैसे रमज़ान का महीना है तो हम क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, तो बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हमें रोज़ा नमाज की अहमियत सिखाते हैं। उसी तरह आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आपके पेरेंट्स ही देते हैं। मॉरल सपोर्ट जो होती है ना फैमिली की तरफ से, ये आपको बड़ा कामयाबी का सफर में बड़ा अहम किरदार अदा करती है। मेरे फादर, मुझे याद है कि हम छोटे से थे और अगर हमने कहीं शॉपिंग के लिए जाना तो वो मुझे कहते थे कि आप खुद जाओ और बिल करवाओ। मतलब उन्होंने हमें उधर से ही पुश करना स्टार्ट कर दिया था। Exactly. पब्लिक डीलिंग आनी चाहिए। शबाना, आप बताइए आप किस तरह से रमजान, कैसे सहर औकात कैसे गुजर रहे हैं? माशाल्लाह शबाना बहुत खुश हैं, लग रहा है उनको आज रोजा नहीं लग रहा। रोजा तो सबसे पहले आप सबको रमजान मुबारक हो, और ये बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पे रौनकें लगी हैं। टीवी चैनल से ज़्यादातर टीवी चैनल पे जाती हूँ, ठीक है, वहाँ पे सैर भी होती है, अफ्तारी भी हो जाती है, अफ्तारी भी वहीं पर हो जाती है जी। और वहाँ पे डिफरेंट चैनल पे जाके कलाम और अच्छा जी, कलाम सभी पढ़ती हूँ और साथ साथ बिल्कुल ठीक हो गया। इसको माइक को थोड़ा सा, हाँ, हमारे ऑडियंस जो है ना वो आपको जरा बोल तो रही हूँ, बोल अब माइक ऑन है, आपकी आवाज भी जा रही है, जरा आप मुंह के करीब करके बोलेंगे ना तो उन्हें पता चल जाएगा कि आप समोसे पकोड़े कितना खा रही हैं। आपकी डाइट प्लान में क्या चल रहा है? मैं समोसे पकोड़े बहुत कम खा रही हूँ। अच्छा जी, वेरी गुड। अल्लाह ताला की आप बताएं, डाइट प्लान तो कोई नहीं चल रहा, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास जो गेस्ट आ रहे हैं फिजा वो सारे डाइट पर हैं, और मुझे बड़ा अच्छा होता है कि पकोड़े समोसे बहुत जरूरी कुछ भी नहीं होता, डाइट जितनी मर्जी कर ले आपका वेट। अच्छा, वैसे अल्लाह का पता नहीं ऐसी ब्लेसिंग है रमजान में कि हम 30 रोजे रखते हैं और वो हम मतलब ऐसी विल पावर आती है, वो नेचुरली आती है कि हम रख लेते हैं और इतना सब्र और इतनी मतलब आसानी के साथ रख लेते हैं। अगर कोई और दिन हो हम नहीं सोच सकते कि 30 डेज हम रख सकते हैं, बट ये अल्लाह की एक ऐसी ब्लेसिंग है ना, मदद होती है और आसानी हो जाती है इस महीने में, और हमारा माइंड उसको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है, एक्सेप्ट करने को तैयार होता है कि भाई इस महीने सिर्फ हमने अपना जिस्म पाक करना है, नेक काम करने हैं, अच्छे अपनी रूह को, इवन कि आप देखिए, अब तो साइंस भी कहती है कि रोजा रखना आपके टॉक्सिन्स निकलते हैं आपकी बॉडी से, तो जो भी हमारे इस्लाम में अब तो वो साइंस में भी प्रूव होता है कि पेशेंट्स को रोजा रखवाया जाता है। जो फिर हम सोच लेते हैं, हमारा एक माइंडसेट बन जाता है, जैसे रमजान से पहले आप कह रही हैं कि हम तैयार हो जाते हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि ह्यूमन नेचर भी है, हम जिसके लिए प्रिपेयर हो जाते हैं हम वो अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसमें हमारे वो जो दीन का जो प्यार है, हमारे जो हमारी रिलीजन का वो उसका जो जज्बा है वो तो रमजान में है ही है। मुझे ये बताइए शबाना, आप आज हमें क्या सुना रही हैं, क्या नाते रसूल? हमारी बहुत बड़ी लेजेंड्स है अम्मी हबीबा, उनका एक कलाम जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जी जी, जरूर जरूर, कलाम जी जी, बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। रमजान अल-कबीर, रहमत की तासीर, रमजान अल-कबीर, रमजान अल-कबीर, रमजान अल-कबीर। रमजान अल-कबीर, ये खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन, अब चूंकि इफ्तार में बहुत थोड़ा सा टाइम बाकी रह चुका है और तमाम जो घर के अंदर ना इस वक्त खवातीन वो एक इस वक्त ना भागम दौड़ मची होती है कि जल्दी से तमाम इफ्तारी मुकम्मल हो जाए, टेबल जो है वो पूरा सज जाए, हमारे आगे भी अब इफ्तार का सामान जो है ना दस्तरखान सज चुका है। हाँ जी, सज चुका है। बच्चों ने हमें ज्वाइन कर लिया है, अंसा हमारे साथ होंगी जो हमें बहुत अच्छी स्टोरी भी सुनाएंगी, और आज सारे हमारे पास ना सब लड़के हैं, लड़कियां आज जो है ना सब जुमा पढ़ के आए, जुमा पढ़ के आए, और मुझे नजर आ रहा है इस टेबल पे आज पकोड़े और समोसे आपके गायब है। मेरे समोसे मंगवाए, मेरे पकोड़े मंगवाए यार, मतलब शायद हमें देख देख के ना, मैं डाइटिंग पे नहीं हूँ, ये डाइटिंग पे है, मैं नहीं हूँ। तो हमने जी अब जो है वो डाइट को खैर खाएंगे, तसल्ली से खाएंगे, क्योंकि लड़कियां थोड़ा थोड़ा खाएंगी, पोर्शन कंट्रोल करके खाएंगी। आपके लिए समोसे पकोड़े आएंगे। तो आज से मुझे जल्दी से ये बताइए कि कौन सी ऐसी कहानी है, आज फिर आपके पास ये किताब है, ये तदरीसी किताब,
یہ رسالہ یہ کتاب بہت دلچسپ ہے، ہمدرد نونہال کے نام سے، اور میرے پاس آج ان کا مارچ 2025 کا شمار ہے۔ عرصہ دراز سے یہ بچوں کے لیے ذہنی نشو و نما کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور آج میں نے آپ کہہ رہی تھی نا لڑکے ہیں میرے پاس، تو آج لڑکوں کے لیے میں نے بہت ہی انٹرسٹنگ یہاں سے اچھی باتیں ڈھونڈی ہیں، اور پھر میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو وہ باتیں ساری آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ سارے بچے ادھر دیکھیں، آپ لوگوں کے لیے آج میں بہت دلچسپ باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ ایکسائٹیڈ؟ سنو گے؟ آج میں آپ کو مس عائشہ کی بات بتانے جا رہی ہوں۔ ایک دن مس عائشہ کلاس میں داخل ہوئی اور انہوں نے آتے ہی بچوں سے کہا کہ آج ہم کلاس کے کچھ رولز بنائیں گے۔ بچوں نے کہا کہ آج تو کیا ہونے والا ہے، رولز کا نام تو انہوں نے پہلی دفعہ سنا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا مس رولز کیا ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ رولز وہ چیزیں ہوتی ہیں یا وہ طریقہ کار ہوتا ہے جس پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو کلاس میں اگر بہتری کے اصول بنا دیے جائیں تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ بچوں نے کہا کہ ہم لوگ تو بہت ایکسائٹیڈ ہیں، ہم جلدی جلدی سے رولز فائنل کر لیتے ہیں۔ ٹیچر نے سب سے پہلے کہا کہ آپ لوگوں نے کلاس میں سب نے ایک دوسرے کو اچھے ناموں سے پکارنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو اچھے ناموں سے پکارو۔ ایک دوسرے کا، جیسے ہم کلاس میں ہیں بھائی، آپ ایک دوسرے کو کیا کہیں گے؟ ایک اپنا نام بھی لیں گے، ساتھ میں بھائی بھی کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور بہنیں جو آپ کی کلاس میں ہیں ان کو آپی یا بہنا کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ٹیچر نے کہا کہ جب آپ نے کسی سے کچھ لینا ہو، کچھ مانگتے ہیں نا، کوئی پینسل مانگتے ہیں یا کوئی بھی چیز، تو ہمیں اجازت طلب کرنے کے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کیا میں آپ کی پینسل استعمال کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی آپ کو اجازت دے تو اس کی چیز کو استعمال کرنا چاہیے، اور اگر کوئی اجازت نہ دے تو ہمیں اس کی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جب آپ اکیلے بھی بیٹھے ہوں تو آپ نے اپنے لیے اچھا سوچنا ہے۔ آپ کی کلاس میں اگر کوئی بچہ تھوڑا ویک ہے، پڑھائی میں ویک ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ نہ کہ اس کا مذاق اڑائیں۔ ہم لوگ اکثر لوگوں کے الٹے نام لے لیتے ہیں، کسی کے قد کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے رنگ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو ہمیں اس کا مذاق بھی نہیں اڑانا۔ تو اسی طرح سے انہوں نے بہت سارے رولز بنائے، ہم بھی اپنی زندگی میں اسی طرح کے پیارے پیارے رولز بنائیں گے اور اپنی زندگی کو بہت خوبصورت بنائیں گے۔ زبردست جی، بہت زبردست۔ اور خاص طور پر نا یہ نام بگاڑنے والے اور یہ لڑکے ایسی شرارتیں کرتے ہیں، لڑکیاں ایسی شرارتیں نہیں کرتی ہیں، لڑکیاں ایسی شرارتیں نہیں کرتی ہے۔ میں آپ کو خود کہہ سکتی ہوں، مطلب بچیاں تو ویسے بچیاں تو معصوم ہوتی ہیں، لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں؟ لڑکے ایسی شرارتیں کرتے ہیں، بیگ گرا دینا کسی کا ہو سکتا ہے، لڑکیاں بھی شرارتی ہو سکتی ہیں۔ نہیں جی دیکھیں، یہ سچ بولا آپ نے۔ تو فضا یہ دیکھیں، میں اس بچے کو دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ اس نے شیروانی پہنی ہوئی ہے اور اس کی کیپ کتنی خوبصورت ہے، خوبصورت۔ ہاں، وہ پورا تیار ہو گیا ہے، پہلا روزہ ہے، پہلا روزہ ہے اس کا، روزہ کچھ ہے، لیکن ابھی روزہ افطار نہیں کرنا، بچوں کو بھی تھوڑا سا ٹائم باقی ہے۔ قاری صاحب یہاں پر آ کر اذان دیں گے اور پھر روزہ افطار ہوگا۔ اچھا، بچپن نا مطلب صحیح روزہ کو انجوائے کرنے والی اور روزہ کے بعد خاص طور پر عید کو انجوائے کرنے والی یہی ایج ہے۔ ایسا ہی ہے، ہم بڑے ہو گئے تو پھر کام پہ ہی ہیں۔ اب آپ بھی یہاں پر افطار کریں گے ہمارے ساتھ، عیدی لینے والی بھی یہی ایج ہے، اس ایج میں آگے تو عیدی دینی پڑتی ہے۔ نہیں، عیدی ملتی ہے نا، جن کے پیرنٹس حیات ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، ماں باپ سے تو ملتی رہتی ہے۔ ایون جب بیٹیوں کی شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی، لیکن اس ایج میں فضا بچے ضد کر کے عیدی لے لیتے ہیں، جس نے نہیں بھی دینی اس سے جا کے بھی کہیں گے عیدی دے۔ ہاں، جو کنجوس بھی ہوں گے نا فیملی کے لوگ، ان سے بھی نکلوا لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو گن بلا یہ کھاتے ہیں، مطلب یہ کیا کھاتے ہیں ہم نے خود پتہ نہیں کیا کھایا ہے خود۔ اب کہتے ہیں نا گن بلا کھا کے اسٹرانگ بنیں گے اور صحتیں ایسے نہیں بن جاتی۔ ایگزیکٹلی، اور عید پہ تو مزہ آتا ہے، کوئی روکنے والا بھی نہیں ہوتا، آپ نے جو کھانا ہے جو پینا ہے آپ کھائیں، انجوائے کریں۔ اور ویسے آپ بھی ایسے کرتے ہیں کہ جو بچے چھوٹے بہن بھائیوں کی عیدیاں یا بچوں کی عیدیاں مائیں خود سمیٹ لیتی ہیں اگر کوئی زیادہ عیدی دے کے جائے، اور پھر ایسا ہو ہی نہ جائے کہ کوئی اتنی، اب بھی ایسے کرتی نہیں، مطلب اب کوئی اتنا عید دینے
वाला ही कोई ऐसा नहीं है, मतलब कि बचपन में तो आपका किसी से नहीं भी लेना देना तो आप उसे ईद ले लेते थे। हाँ। लेकिन अब जो बड़े हैं जाहिर है, अब मेरी मतलब वैसे मदर ऐसे नहीं करती हैं, वो कहती हैं थोड़ी सी तो आती है तुम लोग ही रख लो। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वरना यूजुअली होता ये था कि ईदी जो है ना वो माएँ जो है वो रख लेती थी और उसके बाद थोड़े से जो है वो पैसे दे देते थी और फिर कहते थी कि चले जी आप वहाँ उठ के चले गए। मैं जरा पकौड़ों को कहने गया देखिए ये पकौड़ों की इतनी तलब है जिनकी जो इफ्तारी पकौड़ों के बगैर नहीं होती। जी पकौड़ों के बगैर इफ्तारी नहीं हो सकती। ये देखें हम पिछले कुछ एपिसोड में बात करके आए हैं कि ऑयली चीज होती है, ऑयली आइटम्स अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि इफ्तारी पकौड़ों के बगैर नमकमल। लेकिन माइंडफुल ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो भी हम खा लेंगे लेकिन पकौड़े जरूरी हैं। अब आप ऐसी बात ना करें, पहले पकौड़े नहीं ला के रखे उन्होंने। आपने मेरी बात सुनी है, इनकी बात नहीं सुनी। आप ले ले, मैंने तो वैसे ही नहीं खाने। समोसे और पकौड़े। आजकल जो भी खवातीन आ रही है कोई पकौड़े नहीं खा रही, कोई समोसे नहीं खा रही, लेकिन फिर भी वजन कम हो नहीं रहा। फिर भी नहीं हो वजन की बात नहीं है ना, हेल्दी भी तो रहना है ना, मतलब सिर्फ टमाट होने ना। मैं बताती हूँ, हम लोग ना घर जाके खाते हैं किसी को। ये बात है सारी। हम लोग यहाँ पे कहते हैं अजी हम बड़े डाइट कॉन्शियस है, हम ये नहीं खाएंगे, घर जाके जो मिलता है वो हम आप मेरी इफ्तारी पे अगर आप आए ना तो ना आपको ये शरबत मिलेगा ना आपको कोई जूस मिलेगा, सिर्फ पानी से इफ्तारी होती है और फ्रूट चाट भी नहीं। मतलब ऑलरेडी सिर्फ चना चाट मिलेगी, तो फ्रूट खाना है तो काट के खा लें। अच्छा फ्रूट खाना है तो वो भी काट के, ऑलरेडी इतना स्वीट होता है और उसमें भी ये लोग मतलब चीनी और शहद और लेमन क्या डाल देते हैं। ये भी बात बड़ा जरूरी है, ये भी बिल्कुल आपकी बात सही है। शबाना हमारे साथ, और शबाना से रोजा लग रहा है, जुम्मे का रोजा वैसे ही थोड़ा हैवी होता है, रोजा लग रहा है। शबाना से क्या सुनाने वाली है हमें? मैं दोया कलाम है सब्ज़ गुंबद वाले। जी बिल्कुल। रमज़ान अल कबीर, रमज़ान अल कबीर, रमज़ान अल कबीर। जी ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रोज़ा इफ्तार हो चुका है, रमज़ान अल कबीर ये खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन है। जुम्मे का आज रोज़ा था, जुम्मतुल मुबारक का, और उम्मीद है कि बड़ी खैर खैरियत से और बहुत सी दुआएं करते हुए ये सब का रोज़ा इफ्तार हो गया होगा और अल्लाह ताला ऐसे ही हमारी ज़िंदगियों में बरकत वाले रमज़ान लेकर आए, क्योंकि रोज़ा जो है वो सिर्फ हमारे जिस्म की सफाई करता है, ज़कात देकर हम अपने माल की सफाई करते हैं। चले बाकी पूरा साल हम अगर इतनी तवज्जो नहीं दे पाते या अपने जो गरीब रिश्तेदार हैं, जो हमारे हमसाए हैं, उनके हुकूक में कोई कमियां कोताहियां रह जाती हैं, तो ये एक महीना होता है जिसमें आप जो है वो कमियां कोताहियां दूर कर सकते हैं। और बिल्कुल, और हमारा जो बकिया साल होता है यकीनन उसमें भी इसकी बरकत हम फिर देख सकते हैं। जब हम अपना रमज़ान का हक अदा तो हम नहीं कर सकते, मगर हम कम से कम वो फोकस्ड रह सकते हैं रमज़ान में। और नाज़रीन किराम, आज की अच्छी बात इख्तिताम में ये है कि सरकार दो आलम, सरदार दो आलम, सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स दिल की नरमी से महरूम हो गया वो कुल के कुल खैर से महरूम हो गया। अल्लाह अकबर। और हमें ये खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान भी रखना है, एहतियात भी करनी है कि हम अगर इस पोजीशन में हैं कि हम किसी की मदद कर सकें, और ख़ास तौर पर अगर हम किसी को मुश्किल में, मुसीबत में देखते हैं और हम इस पोजीशन में हैं कि हम उसकी मदद कर सकते हैं और हम नहीं करते, फिर हम आबिद हों या फिर जाहिद हों, हम कम अज़ कम नेक नहीं हो सकते। लिहाजा हमें इस चीज़ का एहतियात भी करनी है, अपने से जुड़े हुए लोगों का ख्याल करना है, और वो लोग जिनका कोई नहीं करता, जिनका बज़ाहिर हमें लगता है जिनका कोई सहारा नहीं है, उनका हमने ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि उनकी जो दुआ और बददुआ वो डायरेक्ट रब के पास जाती है, उनके दरमियान कोई पर्दा नहीं है। लिहाजा हमने अपना रमज़ानुल मुबारक से भी ये सीखना है और हमने अपने से जुड़े हुए लोगों को भी यही सिखाना है कि लोगों के लिए आसानी कैसे पैदा और जैसे हमारा टॉपिक था कि बेहतरीन इंसान तो अपने अल्फाज, अपनी ज़बान उसको नरम रखना है, क्योंकि ज़बान की सख्ती और दिल की सख्ती एक बहुत बुरी बला है। शायद इससे ज़्यादा किसी पर जीता जागता अजाब किसी पर नहीं अल्लाह का नाज़िल होगा। होते हैं जो दिल को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। मतलब एक तलवार का जख्म तो शायद भर जाता है, लेकिन आपकी ज़बान से जो अल्फाज पता नहीं कितने सालों तक वो किसी के दिल में रह सकते हैं। जाने अनजाने में कहे हुए आपके अल्फाज पता नहीं कौन किस तरह से उसको परसीव कर लेता है और उसका दिल आजारी हो जाती है। बिल्कुल, बी केयरफुल विद योर वर्ड्स। और अपने अल्फाज का इस तरह से भी हमें ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि सामने वाला, अक्सर ये होता है कि हम अपने अल्फाज शायद हमारे लिए वो ठीक होते हैं मगर दूसरे के मुताबिक वो शायद बहुत तकलीफ दे होते हैं। लिहाजा हमें दूसरे की तकलीफ का ख्याल रखना है। यही हमारे दीन की और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत है। नाज़रीन,
کیونکہ وقت ختم ہو گیا. آج انشاءاللہ کر پھر ملاقات ہوگی, مگر ہم اختتام کریں گے. ہمارے ساتھ سیف میاں اور کیف میاں موجود ہیں, جو کہ ان کی آواز میں جھلک بھی فضا نظر آتی ہے شیر میاں کی, ان کے بھتیجے ہیں, اور بڑا خوبصورت پہلے بھی کلام پیش کیا. تو ان سے درخواست کریں گے اس کلام کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام کا اختتام اللہ نگہبان.